بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہجرت کا 5واں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مسلسل 4 سال تک مشرکین مکہ یہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمان جو مکہ سے نکل کر مدینہ گئے ہیں انہیں مدینہ میں بھی نہ رہنے دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جڑ ہے، وہ جڑ کاٹ دی جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ نہ اسلام رہے اور نہ مسلمان رہیں۔ تو مشرکین مکہ نے بڑی کوششیں کی، یہاں تک کہ ہجرت کا 5واں سال آیا، اور ہجرت کے 5ویں سال میں خیبر کے 20 یہودیوں نے مسلمانوں پر ایک بڑے حملے کی پلاننگ بنائی۔ جب 4 سال تک وہ دیکھتے رہے کہ جنگ ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، آمنا سامنا ہو رہا ہے، لیکن اس طرح کی کامیابی نہیں مل رہی ہے جیسے ہم امید رکھتے ہیں۔ چند لوگوں کا مر جانا، چند لوگوں کا قتل ہو جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اسلام کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مدینہ سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، یہی ہم چاہتے ہیں، اور اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مکہ مکرمہ میں مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے میٹنگ کی، انہیں مدینے پر حملہ کرنے کو اکسایا اور ہر طرح سے مدد کا وعدہ کیا۔ ہتھیار چاہیے ہم ہتھیار دیں گے، سواریاں چاہیے ہم سواریاں دیں گے، آپ کو کھجوریں چاہیے ہم کھجوریں دیں گے، آپ کو پیسہ چاہیے ہم پیسہ دیں گے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو ہم وہ مہیا کریں گے، بس آپ کو مکمل اپنی طاقت کے ساتھ، افراد کے ساتھ نکلنا ہے اور مدینہ پر حملہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ یہودی مکہ کے اطراف اور مدینہ کے قریب قریب تک جتنے بھی عرب قبائل ہیں ان تمام عرب قبائل کے پاس جاتے تھے اور انہیں انعام کا لالچ دیتے تھے کہ اگر آپ نے مدینہ پر حملہ کرنے میں مکے والوں کا ساتھ دیا تو ہم آپ کی مالی مدد کریں گے، اسی طرح سے تجارتی بھی مدد کریں گے۔ جو قبائل لڑنا نہیں چاہتے تھے جب وہ انعام کا لالچ سنتے تھے، اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے مکہ والوں کے ساتھ ساتھ عرب کے کئی قبائل مکے والوں کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مدینہ پر حملے کے لیے مکے والوں کا عرب قبائل ساتھ دے رہے تھے، ورنہ ابھی تک کی جو جنگ ہوتی تھی صرف
مکہ والوں کے ساتھ، مکہ کے مشرکین، ان کے ساتھ جنگ بدر انہی کے ساتھ ہوئی، جنگ احد بھی انہی کے ساتھ ہوئی، اور جنگ مریسی جو ہوئی تھی وہ عرب قبیلے کے ساتھ ہوئی تھی جس میں مکہ والے نہیں تھے۔ تو یا تو کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی یا صرف مکے والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکے والے بھی آئیں اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر قبائل بھی جمع ہو جائیں۔ تو یہ پہلا موقع تھا، یہودیوں نے تمام کفار کو متحد کر دیا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں، یہودی مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی کفار ہیں، چاہے وہ بے دین، خدا کو نہ ماننے والے لوگ، یا پھر ہندو ہوں، کرسچن ہوں، اسی طرح سے شیعہ ہوں، اور باقی کفار کے جو الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہوں، یہودیوں نے ان سب کو مسلمانوں کے خلاف متحد کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب مسلمانوں پر حملہ کرنا ہوتا ہے، نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ سب مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں نے بھی ایسی ہی کوشش کی، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ تو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کے لیے مکر و فریب کر رہے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں کو جانتا بھی ہے اور اسے ناکام بنانا بھی آتا ہے۔ تو یہودیوں نے سازشیں کی لیکن اللہ نے ناکام بنا دیا۔ جیسے ابھی چند دنوں تک یہودیوں کی سازش تھی کہ جزیرے عرب کو، عرب ملکوں کو تباہ کر دیا جائے، معیشت سے کمزور کر دیا جائے۔ اس کے لیے 3 ملکوں نے جنگی ڈرامہ رچا اور مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ مسلمان تھوڑے سے نقصان کے باوجود بھی خوشحال موجود ہیں۔ نقصان تو ضرور ہوتا ہے، جیسے جنگ خندق میں ہوا مسلمانوں کو نقصان۔ تو ان یہودیوں کے جمع کرنے پر تقریباً 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اتنا بڑا لشکر کہ اتنی بڑی تعداد تو مدینہ کے لوگوں کی نہیں تھی، مدینہ کے باشندوں کی نہیں تھی، مرد عورتیں بچے سب ملائیں تو اتنے نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تو پوری فوج 10,000 کی تھی۔ اور اب یہودی بہت خوش تھے، تمام عرب قبائل جو آپس میں زیادہ ملتے نہیں ہیں، ان کی اپنی دشمنیاں ہیں، مگر مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، اور پھر وقت مقررہ پر یہ سب کے سب مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، قبیلہ۔ احزاب کئی قبیلے، کئی جماعتیں، چونکہ جنگ خندق میں عرب کے کئی قبیلے جمع تھے، اس لیے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ یہ قبائل
مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، پارٹیاں کرتے ہوئے، خوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مدینے کی بربادی کی مبارکبادیاں دیتے ہوئے کہ بس اب یہ مدینہ چند دنوں کا مہمان ہے، بہت ہو گیا، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ یہ زندگی گزار لی، اب ان سب کی زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ مدینے والے نہیں کر سکیں گے۔ ایسی امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ وہ مدینہ منورہ کی طرف چل رہے تھے۔ ادھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی طور پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ ہمیں اس فوج کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، بہت بڑی فوج ہے، ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، ان کے پاس تعداد بھی بہت ہے، ہتھیار بھی بہت ہے، سواریاں بھی بہت ہیں۔ لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے جغرافیہ کے اعتبار سے ایک انوکھا مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقشے کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تین طرف سے محفوظ ہے۔ مدینہ کے جنوب میں کھجوروں کے باغات ہیں، جو مکہ کی سمت کا حصہ ہے ادھر کھجوروں کے باغات ہیں۔ 10,000 کا لشکر بہت بڑا ہے، گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور وہ لشکر کھجور کے باغات کے اندر سے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتا۔ اگر وہ ادھر سے آنے کی کوشش کرے گا تو ایسی صورت میں ایک ایک کو قتل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لہذا کبھی بھی یہ لشکر مدینہ کے جنوب سے نہیں آ سکتے۔ مدینہ کے مشرق میں حرہ ہے اور بالکل اس کی مخالف سمت مغرب میں بھی حرہ ہے، جسے حرہ شرقیہ حرہ غربیہ کہا جاتا ہے۔ حرہ ہار سے ہے، مانے گرم، اور یہاں حرہ کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کے مشرق اور مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں جو زمین ہے، پتھریلی زمین، وہ پتھر نوکیلے ہیں اور بڑے سخت ہیں۔ کوئی انسان یا کوئی جانور اس زمین کے اوپر سے چلے تو ان کے پیر پھٹ جائیں گے، لہذا یہ 10,000 کا لشکر اس زمین کے اوپر سے کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر وہ آنا چاہیں تو وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، وہ مدینہ تک پہنچ نہیں پائیں گے، ان کے پیر پھٹ جائیں گے، ان کی سواریوں کے پیر پھٹ جائیں گے، کوئی بھی کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہذا مدینہ کا مشرق اور مغرب کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہمیں مکمل طور پر محفوظ کرتا ہے، لہذا 10,000 کا لشکر مدینہ کے اندر نہ جنوب سے آ سکتا ہے نہ مشرق اور مغرب سے آ سکتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے جدھر سے وہ آ سکتا ہے، جو ہم یہاں نقشے کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔
دو تصویریں ہیں، ہم نے دونوں بھی رکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ادھر دائیں طرف جو نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں حرہ واقم لکھا ہے، یہاں حرہ وبرا لکھا ہے۔ یہ حرہ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ زمین ہے اور کنکر ڈالے ہوئے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے، اس تصویر میں آپ کو لگے گا کہ یہ ایک زمین ہے جو کالے پتھر کی ہے۔ تو اس طرح سے اس نقشے میں دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ حصہ جنوب کا ہے، اور یہ جنوب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں۔ یہ حصہ مشرق کا ہے، یہاں حرہ ہے، اور یہ حصہ مغرب کا ہے، یہاں بھی حرہ ہے۔ مکہ والے ادھر نیچے سے آئیں گے، اور آتے ہوئے جب مدینہ میں داخل ہونا چاہیں گے ادھر سے تو نہیں داخل ہو سکیں گے، کیونکہ یہاں باغات ہیں اور اتنا بڑا لشکر باغات کے اندر سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ادھر سے داخل ہونا چاہیں مغرب سے تو یہاں سے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ یہاں حرہ ہے۔ اور اگر ادھر سے داخل ہونا چاہیں مشرق سے تو یہاں سے بھی داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ یہاں بھی حرہ ہے۔ تو لا محالہ انہیں ضروری ہوگا کہ یہ ایسے آگے آئیں اور ادھر آ کے سامنے سے، یہ جو شمال کا حصہ ہے، نارتھ کا جو حصہ ہے مدینہ کے، وہ حصے سے اندر داخل ہوں۔ اور اگر ہم نے یہ حصہ بھی بند کر دیا تو یہ سمجھیے کہ مدینے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ تو دیواریں ہیں، اب یہاں ایک دروازہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دروازہ بھی ہم نے بند کر دیا تو مکہ والے گھر کے باہر ہی رہ جائیں گے، اندر نہیں آ سکیں گے، اور ہم اندر مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب یہاں پر یہ مشورہ دیا کہ اب بھلا یہ دروازہ کیسے بند کیا جائے؟ تو اس کے لیے ایک خندق کھودی جائے جو حرہ شرقیہ سے لے کر حرہ غربیہ تک ہو۔ دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک کسی بھی طرح سے، کسی بھی سمت سے، شمال کی طرف سے کفار کو اندر آنے کا راستہ نہ ملے۔ یہاں پر بھی دیکھیے، اس نقشے میں یہ ایسے خندق بنائی گئی ہیں، حرہ شرقیہ سے لے کر حرہ غربیہ تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سنا کہ یہ خندق کھودیں گے تو ہم اپنے آپ کو بغیر جنگ کے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ کام بڑا مشکل تھا، لیکن کرنا بھی ہر حالت میں ضروری تھا۔ اگر یہ مشکل کام نہ کریں تو پھر فتنہ فساد بہت ہوگا، خون بہت بہے گا مسلمانوں کا۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دن رات ایک کر کے حرہ شرقیہ سے لے کر حرہ غربیہ تک ایک لمبی خندق کھود دیتے ہیں، جس کی لمبائی 4000 گز، 6,000 گز لمبائی، 6,000 گز، اور چوڑائی 10 گز۔ جو خندق تھی وہ خندق 10 گز چوڑی تھی۔ خندق کا مطلب اگر ہم اپنے انداز میں سمجھیں تو یہ سمجھیے کہ ندی، جیسے ندی ہوتی ہے، ایک سیدھے پانی بہنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، نالا جیسے ہوتا ہے، بس ایسے ہی ایک لمبا سا گڑھا کھود دیا گیا
تو وہ گڑھے کی لمبائی 6000 گز تھی اور اس کی چوڑائی 10 گز اور گہرائی 5 گز. اتنا چوڑا تھا وہ کہ اگر اس کونے سے اس کونے خندق کے ادھر سے ادھر اگر کوئی کودنا چاہے اوپر سے، جیسے گڑھا چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہمارے راستے کے بیچ میں آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ادھر اگر ہم کود کے جا سکتے ہیں تو فوراً ہم جم مارتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ گڑھا ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن اگر وہ گڑھا بہت چوڑا ہے تو کبھی ہم نہیں سوچیں گے کہ یہاں سے ہم جم ماریں، کیونکہ جیسے ہی کودیں گے گڑھے کے اندر ہی گریں گے، کیونکہ اتنی دور تک ہم کود نہیں سکتے. اسی لیے اس کی چوڑائی 10 گز کر دی گئی تاکہ کوئی بھی اگر یہاں سے کود کر ادھر آنا چاہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ گھوڑا ہو، تو کوئی بھی کود کر ادھر نہ پہنچ سکے. کودنے والا کودے گا تو اندر گڑھے میں گرے گا. اس اعتبار سے 10 گز چوڑی خندق تھی اور گہرائی 5 گز تھی. گہرائی بھی زیادہ رکھی گئی تاکہ جو اندر گر جائے اسے پھر اوپر نکلنے میں آسانی نہ ہو، ورنہ لوگ نیچے اتریں گے اور اوپر چڑھ جائیں گے تو اس طرح سے راستہ بن جائے گا، تو نیچے گرنے والے کو پھر چڑھنا مشکل ہو جائے. اور وہیں جیسے کوئی نیچے گرے گا ہم اوپر سے تیر برسائیں گے، وہیں اس کی موت ہو جائے گی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مشورے پر عمل کروایا، اور پھر جب کفار مکہ اور دیگر عرب قبائل بڑی خوشی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف سے مدینہ تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد انہیں چونکہ پتا تھا کہ مدینہ یہ 3 سمتوں سے گھرا ہوا ہے، ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، اس لشکر کو مدینہ میں داخل ہونے کے لیے شمال کا راستہ ہے، لہذا وہ ایسے گھومتے ہوئے سیدھے شمال کی طرف آئے. اب یہاں سے اندر آنا چاہتے تھے شمال کی طرف سے، لیکن انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. وہ حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیا ہے. کل تک تو یہاں کوئی بھی چیز نہیں تھی، یہ تو بڑا سا میدان تھا، اور یہ بڑی سی خندق یہاں کھود دی گئی. اس کونے سے لے کر اس کونے تک، یعنی حرہ شرقیہ سے لے کر حرہ غربیہ تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر درمیان میں راستہ تلاش کرتے رہے. کہیں تو تھوڑی سی جگہ ہو کہ وہاں سے ہم اندر مدینہ میں داخل ہو جائیں، کہیں خندق کی چوڑائی کم ہو تاکہ ہم کود کر مدینہ کے اندر چلے جائیں. نہ چوڑائی کم ملی کہ کود سکیں، نہ کہیں سے راستہ ملا کہ داخل ہو سکیں. پریشان رہے، اتنا پریشان ہوئے کہ اب سوائے رونے کے اور کوئی کام نہیں بچا. افسوس کرتے رہے، روتے رہے، ملامت کرتے رہے، ایک دوسرے کو کوستے رہے. وہ قبائل جو انعام کی لالچ میں آئے تھے وہ بھی افسوس کر رہے تھے، جنہوں نے ان کو ورگلایا تھا، یہاں تک پہنچایا تھا، اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے. بڑی کوششیں کی کئی دن تک، لیکن کسی بھی طرح سے مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمانی طوفان بھی ان کے اوپر نازل کر دیا کہ ہواؤں سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور پھر یہ احزاب، یہ الگ الگ قبائل جو مکہ اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے تھے، جن میں سے چند کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں: بنو اشجع، بنو فزارہ،
بنو سلیم، بنو اسد، قریش، غطفان، مرہ اور کنانہ، یہ تمام کے تمام قبائل پھر وہاں سے انتہائی مایوسی کے ساتھ، تھکے ہارے، نا امیدی کے ساتھ، اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے مکہ مکرمہ اور اپنے الگ الگ علاقوں کو واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کو جنگ خندق میں بغیر مقابلے کے فتح عطا فرمائی۔ اب آخر میں بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں بیان کریں گے، چونکہ بنو قریظہ کے واقعے کا تعلق بھی جنگ خندق سے ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد کہا تھا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب یہاں سے جنگ جب بھی ہوگی ان کے اپنے علاقے میں ہوگی، ان کے اپنے گھر میں ہوگی، ہمارے شہر میں نہیں ہوگی۔ ابھی تک کہ جنگ مدینہ میں ہو رہی تھی، کفار مدینہ پہنچ جاتے تھے، ہم یہاں اپنی حفاظت کرتے تھے، دفاع کرتے تھے، مگر اب ہجرت کے 5ویں سال کے بعد، خندق کی جنگ کے بعد، جب بھی کوئی جنگ لڑی جائے گی تو وہ جنگ کفار کے اور ان کے اپنے گھر میں لڑی جائے گی۔ اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مدینہ کو آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے نکلنے سے پہلے پہلے ہم ان کے گھر پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر ان کو سبق سکھائیں گے۔ اس طرح سے نبی کی زندگی میں ہجرت کا 5واں سال ایک انقلابی سال تھا۔ یہاں سے طاقت مکمل بدل گئی۔ ترازو اب جو ابھی تک کافروں کا بھاری دکھائی دیتا تھا، ہجرت کے 5ویں سال اب مسلمانوں کا بھاری ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ خندق کے بعد سے مسلمانوں کو مسلسل کامیابی عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔